بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نارنگ نے صوفیہ کے دماغ میں یہ بات پیدا کی کہ وہ افریدی کو اس حد تک آمادہ کرے کہ وہ اس کی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں آنے دے اور اس پر جو تنویمی عمل کیا جائے گا اسے قبول کرے تاکہ اس کے دماغ کو مکفل کر دیا جائے۔ افریدی صوفیہ سے وعدہ کر چکا تھا جب بھی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو وہ اس کی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں آنے دے گا، لہذا وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں آنے دے گا اور جو بے چینی ہوگی اسے برداشت کرے گا۔ نارنگ اس کے دماغ میں پہنچ گیا، اگرچہ وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا لیکن نارنگ نے اپنے عمل کے ذریعے اسے گہری نیند سلا دیا۔ اس پر بھی تنویمی عمل کیا چونکہ وہ دشمن نہیں تھا اور نہ ہی آئندہ اس سے دشمنی کی توقع تھی اور نہ ہی وہ کوئی غیر معمولی صلاحیت کا حامل تھا، اس لیے اس کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ نارنگ نے اس پر مختصر سا تنویمی عمل کیا، اس کے دماغ کو بھی صوفیہ کے دماغ کی طرح مکفل کیا۔ ان دونوں کے دماغوں میں یہ بات نقص کر دی کہ وہ 1 گھنٹے کے تنویمی نیند سونے کے بعد اس بنگلے سے نکل جائیں گے اور الپا اور بھیما کی پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ الپا نے یہ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھا کہ بعض اوقات قدرتی ذرائع نامعلوم طریقوں سے بندوں کا تحفظ کرتے ہیں اور قدرت دلیر افریدی کو تحفظ فراہم کر رہی تھی۔ اب اس کا دماغ مکفل ہو گیا تھا، صرف نارنگ ہی اس کے دماغ میں پہنچ سکتا تھا، کوئی اور دشمن اس کے اندر پہنچ کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ویسے نارنگ بھی کسی وقت اس کا دشمن بن سکتا تھا، حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن جب کبھی وہ دشمن بنتا تو کیا ہوتا یہ نہ نارنگ جانتا تھا اور نہ ہی دلیر افریدی کو اس کی پرواہ تھی کہ اس کے ساتھ کیسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ وہ بس ایک ہی بات جانتا تھا کہ اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور محبت اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے وطن اور اپنے شہر لے جائے اور وہاں اسے اپنی شریک حیات بنا لے۔ اس سے زیادہ وہ کسی جمیلے کو نہ جانتا تھا اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ جب وہ دونوں تنویمی نیند سے بیدار ہوئے تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ صوفیہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر اس کمرے کو چاروں طرف سے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد بولی، میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں، میں اپنی زبان سے اپنا نام لے سکتی ہوں، میرا نام صوفیہ ہے۔ او گاڈ، اتنے عرصے کے بعد میں اپنے نام کے ساتھ اپنے آپ کو اندر سے پہچان رہی ہوں اور یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اب تک میں خود کو الپا کہتی رہی ہوں۔ دلیر افریدی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں تم نے کہا تھا کہ تمہارا نام الپا ہے اور صوفیہ نام صرف پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے غلط کہا تھا کیونکہ مجھ پر تنویمی عمل کیا گیا تھا، اس کے ذریعے میری شخصیت گم کر دی گئی تھی، ایک الپا نام کی عورت کی شخصیت مجھ پر مسلط کر دی گئی تھی۔ اب یاد آ رہا ہے کہ وہ عورت میرے ذریعے ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کرتی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ میں ٹیلی پیتھی جانتی ہوں۔ تم تنویمی عمل کے باعث مجبور تھی، اس لیے مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ ٹیلی پیتھی جانتی ہو اور مجھ سے جدا ہونے کے بعد میرے دماغ میں آیا کرو گی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تمہیں دماغ میں آنے نہیں دیا، ورنہ ٹیلی پیتھی جاننے والی میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرتی جو تمہارے ساتھ کرتی رہی تھی۔ صوفیہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، افریدی ہمیں یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے۔ میں تو پہلے ہی تم سے کہتا رہا ہوں لیکن تم اس الپا کے اختیار میں تھی، اس لیے میری بات نہیں مان رہی تھی۔ میں تو ابھی چلنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک بیگ میں ضروری سامان رکھ لیتے ہیں اور ابھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر الماری کھول کر ایک سفری بیگ نکال کر بولی، میں اس میں ضروری سامان رکھ رہی ہوں، تم جا کر دیکھو بھیما سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ افریدی اس کمرے سے باہر نکل آیا، پھر اس بنگلے کے دوسرے حصوں سے گزر کر اس نے ایک کمرے میں دیکھا، وہ فرش پر چٹائی بچھائے سو رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر جاگتا ہوگا تو اس سے مقابلہ کرنا ہوگا، اس کی اچھی طرح پٹائی کر کے کسی طرح اس کو بے ہوش کر کے وہاں سے فرار ہونا پڑے گا۔ اس میں کافی وقت لگ جاتا کیونکہ بھیما بھی شاذور تھا، بہرحال وہ سو رہا تھا اور ایسے وقت وہ آسانی سے فرار ہو سکتے تھے۔ وہ واپس صوفیہ کے پاس آیا، پھر بولا، وہ سو رہا ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو۔ وہ الماری کا اندرونی سیف کھول کر بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر سفری بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اس نے دونوں کے پاسپورٹ، ویزا اور ضروری کاغذات بھی رکھ لیے۔ پھر وہ دونوں دبے قدموں چلتے ہوئے بنگلے کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ تیزی سے چلتے ہوئے بنگلے کے احاطے سے گزر کر مین روڈ تک آئے۔ تھوڑی دور چلتے رہنے کے بعد ایک ٹیکسی نظر آئی، انہوں نے ٹیکسی والے کو ہاتھ ہلا کر بلایا۔ پھر افریدی نے کہا، میں نہیں جانتا کہ یہاں سے ہمیں کہاں جانا ہے، کیا ہم ایئرپورٹ چلیں؟ وہ بولی، پہلے ویزا پر یہاں سے واپسی کے لیے مہر لگوانا ہوگا، اس کے بعد ہم ایئرپورٹ جا کر ٹکٹ لے کر یہاں سے تمہارے وطن جا سکیں گے۔ ٹیکسی ان کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ صوفیہ نے پچھلا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈرائیور سے کہا، ہوٹل مراری لے چلو۔ ڈرائیور نے پوچھا، بی بی یہ ہوٹل کہاں ہے؟ سینٹ لوئس اسپتال کے سامنے ہے۔ وہ ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے ڈرائیو کرتا ہوا جانے لگا۔ جب وہ اعصابی طور پر کمزور ہو گئی تھی تو افریدی اور بھیما اسے ایک اسپتال میں لے گئے تھے۔
اس کا نام سینٹ لوئس ہسپتال تھا۔ صوفیہ نے اس ہسپتال سے واپسی پر سامنے ایک ہوٹل مراری دیکھا تھا۔ اسے یاد تھا، اس لیے اس نے اس ہوٹل کا نام ڈرائیور کو بتا دیا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ڈرائیور سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام راما راؤ ہے۔ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پیئنگ گیسٹ رہتے ہوں؟ جی یہ کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ یہ ایسے مکانات ہوتے ہیں جہاں مکان کے مالکان بھی رہتے ہیں اور ایک آدھ کمرہ کرائے پر بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں ایسے تو کئی جگہ ہیں اور میرا مکان بھی بہت بڑا ہے مگر بہت چھوٹے علاقے میں ہے۔ ٹھیک ہے میں آپ کو بہت اچھے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ صوفیہ نے کہا، نہیں اچھے اور بڑے علاقے کی بات نہیں ہے، اگر تم اپنے مکان کا ایک کمرہ ہمیں رہنے کے لیے دو گے تو ہمیں اطمینان ہوگا۔ تمہیں دیکھ کر، تمہاری باتیں سن کر دل کہتا ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ بی بی آپ کی مہربانی ہے، آپ میرے بارے میں اتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں۔ آپ میرے گھر چلیں، آپ کو وہاں رہنے سہنے اور کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے اپنے گھر لے چلو۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک بہت ہی چھوٹے سے غریبوں کے علاقے میں پہنچے۔ ڈرائیور کا مکان چھوٹا تھا لیکن 3 کمروں کا مکان تھا۔ اس میں اس کی بیوی اور 2 چھوٹے بچے رہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، ایک کمرہ خالی کر دو، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ صوفیہ نے 1000 روپے نکال کر دیتے ہوئے کہا، مہمان تو ہیں لیکن تمہیں کرایہ لینا ہوگا، اگر تمہارے گھر کا کھانا پسند آئے گا تو ہم تمہیں اور رقم دیں گے۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا لیکن صوفیہ نے وہ رقم اس کی بیوی کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، تم بال بچے دار ہو، تمہیں ان بچوں کی خاطر ہم سے کرایہ لینا ہوگا، ہمارے لیے کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی انہیں ایک ہوادار کمرے میں لے کر آئی، پھر بولی، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس ایک چارپائی ہے اور میلی چادر میلے تکیے ہیں۔ افریدی نے کہا، کوئی بات نہیں، تم چادر اور تکیے لے جاؤ، چارپائی رہنے دو، میں راما راؤ کو اور رقم دیتا ہوں، یہ ہمارے لیے بستر، تکیہ، چادر خرید کر لے آئے گا، 2 کرسیاں بھی بیٹھنے کے لیے لے آئے گا۔ صوفیہ نے 3000 روپے نکال کر راما راؤ کو دیتے ہوئے کہا، اس میں ہمارے لیے بستر وغیرہ لے آؤ اور گھر میں کھانے کے لیے پورا راشن بھی لاؤ، کسی چیز کی کمی نہ ہو، پیسے کم پڑیں تو اور لے جانا۔ راما راؤ دونوں ہاتھ جوڑ کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی بیوی نے کمرے کی صفائی کی، اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ افریدی نے دروازے کو اندر سے بند کیا۔ صوفیہ نے کہا، ہوٹل کے مقابلے میں یہ جگہ محفوظ رہے گی، میں جانتی ہوں الپا ہمارا تعاقب ضرور کرے گی، ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کے شکنجے سے نکل گئے ہیں۔ افریدی نے اس کے بازوؤں کو تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ جگہ بہت اچھی ہے، بالکل گھر جیسا ماحول ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والا وقت ہمارے لیے اطمینان بخش نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ بیما اور الپا ہمارے خلاف کیا کچھ کریں گے، مجھے کسی طرح کا خوف نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ تم نے بیما جیسے پہاڑ کو سر سے ٹکرا کر زخمی کر دیا تھا۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، میں تمہارے ساتھ رہ کر پہاڑوں سے اور طوفانوں سے ٹکرا جاؤں گی مگر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ افریدی نے اسے دونوں بازوؤں کے حصار میں قید کر لیا۔ وہ دونوں 24 گھنٹے پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ وہ فلسطین کی رہنے والی تھی اور افریدی پاکستان سے آیا تھا۔ دونوں ہزاروں میل دور رہنے کے باوجود ایک ہو گئے تھے۔ محبت ایک مغناطیسی زنجیر ہے جس کی کشش سے دنیا کے 2 سرے کھنچے ہوئے ایک دوسرے سے آ کر زنجیر کی کڑی کی طرح مل جاتے ہیں۔ ایسا دیکھنے میں نہیں آتا کہ 2 یا 2 سے زیادہ دوست ہم مزاج ہم خیال ہوں، لیکن 3J ایسی مثال پیش کر رہے تھے۔ وہ تینوں برسوں سے ہم مزاج اور ہم خیال تھے۔ اتنی مضبوط دوستی اور پائیدار اتحاد کی اصل وجوہات یہ تھیں کہ وہ کسی معاملے میں ایک دوسرے پر شبہ نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی بہتری کا خیال رکھتے تھے۔ چند دنوں سے جے کافو کو اپنے دونوں دوستوں جے سامو اور جے فلو کی بہتری اور سلامتی کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک یہ اپنی محبوباؤں کے ساتھ ازدواجی اور گھریلو زندگی گزارتے رہیں گے، اس وقت تک دشمنوں کی طرف سے اندیشہ رہے گا اور ان کی کسی غلطی یا کسی کمزوری کے باعث دشمن ان تینوں کا سراغ لگا لیں گے۔ ایسے اندیشوں سے بچنے کے لیے اور اپنے دوستوں کی سلامتی کے لیے جے کافو نے پچھلے دنوں ہیلوریٹا کو اس طرح ہلاک کیا تھا کہ اس کی موت کار کا ایک حادثہ ثابت ہوئی تھی۔ اس طرح اس نے جے فلو کی محبوبہ سے دشمنی تو کی تھی لیکن اپنی دوست جے فلو کے لیے ایک محافظ دوست کا فرض بھی ادا کیا تھا۔ بعض اوقات دوستی بڑے دشوار گزار مراحل سے گزرتی ہے۔ جے کافو کے سامنے اپنے دونوں دوستوں جے فلو اور جے سامو کی بہتری اور سلامتی تھی اور دوسری طرف انہی 2 دوستوں کی ازدواجی مسرتوں کا خیال بھی تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ازدواجی مسرتیں کسی وقت بھی کسی کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہیں لیکن ان دوستوں کی زندگی میں کسی بھی عورت کو مستقل طور پر نہیں آنا چاہیے۔ اب جے سامو کی محبوبہ مونا رہ گئی تھی۔ اس کی طرف سے بھی یہی اندیشہ تھا کہ کبھی اس کی کسی غلطی سے یا کسی کمزوری سے دشمنوں کو ان کا سراغ لگانے کا موقع مل جائے گا۔
ایک رات جے سامو اپنی محبوبہ مونا کے ساتھ گہری نیند سو رہا تھا تو جے کافو نے مونا کے دماغ میں پہنچ کر اس پر ایک مختصر سا تنویمی عمل کیا اور اس کے ذہن میں یہ نقش کیا کہ وہ دوسرے دن شاپنگ کے لیے جائے گی تو اپنے محبوب جے سامو کی لا علمی میں زود اثر خواب آور گولیاں خریدے گی، ان گولیوں کو چھپا کر رکھے گی، پھر دوسری رات جب جے سامو سو جائے گا تو ایک ایک گولی نگلتی جائے گی اور پانی پیتی جائے گی۔ اس طرح کم از کم 10-12 گولیاں حلق سے اتار کر آرام سے سو جائے گی۔ پھر جے کافو نے سوچا دوسری رات جے سامو اپنی محبوبہ مونا کے ساتھ نہ رہے تو بہتر ہے۔ اس نے جے سامو اور جے فلو سے کہا ان دونوں کو اس کے پاس چھپ کر آنا چاہیے، وہ ضروری معاملات پر گفتگو کریں گے۔ تینوں کبھی خود کو ایک دوسرے سے برتر یا کمتر نہیں سمجھتے تھے، اس کے باوجود وہ دونوں جے کافو کی بہت عزت کرتے تھے اور زیادہ تر اسی کے مشوروں پر عمل کرتے تھے۔ وہ دوسرے دن شام کو جے کافو کی رہائش گاہ میں چھپ چھپا کر پہنچ گئے، پھر آرام سے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ جے کافو نے کہا ہم کینی بال کو دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نجات دلانے کے لیے اب تک جدوجہد کرتے رہے، اسے نجات دلا چکے ہیں، اب وہ ایک آزاد اور خود مختار ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے، لیکن ہم نے یہ صرف جے فلو کی محبوبہ ہیلوریٹا کی خاطر کیا تھا کیونکہ وہ اس کا بھائی تھا۔ جے فلو نے بڑے دکھ سے کہا ہاں وہ میری ہیلوریٹا کا بھائی تھا، مگر اب ہیلوریٹا میری زندگی سے اتنی دور جا چکی ہے کہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جے فلو نے کہا جو کچھ ہو چکا ہے اب اس کے بارے میں جذباتی ہو کر نہ بولو، اسے بھول جاؤ، کام کی باتیں کرو۔ ہم تو کام کی باتیں کرنے آئے ہیں، ہمیں اب یہ طے کرنا چاہیے کہ ہیلوریٹا نہیں رہی، لہٰذا ہمیں کینی بال سے بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ہم نے ابتدا میں ہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم تینوں اپنے سوا کبھی کسی چوتھے پر نہ بھروسہ کریں گے، نہ اسے کبھی مستقل اپنا دوست بنائیں گے۔ جے سامو نے کہا درست کہتے ہو، اس کی خاطر ہی ہم نے امریکی کابرین سے دوستی کی تھی، اس طرح دوستی کر کے ہم نے فائدہ بھی اٹھایا ہے، تنویمی عمل کے ذریعے امریکی اکابرین کے دماغوں کو مکفل کیا ہے، ان اکابرین کے دماغوں میں صرف ہم تین ہی جا سکتے ہیں۔ جے کافو نے کہا یہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اب اگر ہم امریکی اکابرین کے وفادار نہ بھی رہے تو ان کے دماغوں میں چوری چھپے جا کر ان کے تمام منصوبے معلوم کر سکتے ہیں۔ جے سامو نے پوچھا ان کے وفادار رہنے میں کیا نقصان ہے؟ ان کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات کا اثر ہم پر پڑ سکتا ہے، ان کے مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے کبھی ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ نیلما نے بیزون کو ٹریپ کیا ہے، اسے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ پھر یہ تازہ ترین اطلاع ہے کہ بابا صاحب کے ادارے اور جمہوریہ چین میں دوستی ہو رہی ہے، ان دونوں کی دوستی امریکہ کو بہت نقصان پہنچائے گی اور ان کے ذریعے ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہم تک بھی کسی نہ کسی طرح پہنچ سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بالکل محفوظ ہیں اور کبھی کوئی ہمارے قریب نہیں آ سکے گا۔ جے فلو نے کہا ہم کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہتے، ہمیشہ محتاط رہتے ہیں اور جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تمہاری بات دل کو لگ رہی ہے کہ امریکہ سے وفاداری نبھائیں گے تو مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی نظروں میں رہیں گے اور وہ مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی وقت بھی موقع پا کر ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ امریکہ سے تھائی لینڈ اور جمہوریہ چین تک جتنے اہم معاملات تھے اور جس طرح حالات تیزی سے بدل رہے تھے وہ ان پر تفصیلی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے رات کا کھانا ایک قریبی ریستوران میں جا کر کھایا۔ کھانے کے دوران میں جے کافو نے ایک ذرا خیال خوانی کی اور مونا کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا تو وہ سونے کے لیے جا رہی تھی اور اس سے پہلے ایک ایک گولی نگلتی ہوئی پانی پیتی جا رہی تھی۔ جے کافو اپنے دونوں ساتھیوں سے باتیں بھی کرتا رہا اور وقفے سے چند سیکنڈ کے لیے مونا کے دماغ میں جا کر دیکھتا بھی رہا۔ اس نے 12 گولیاں پانی کے ساتھ نگل لی تھی اور اب بستر پر لیٹنے جا رہی تھی۔ ایسے ہی وقت ریستوران میں جے سامو کھاتے کھاتے ایک دم سے گھبرا کر بولا غضب ہو گیا، میری مونا نے 12 خواب آور گولیاں کھا لی ہیں، وہ موت کو گلے لگا چکی ہے، مجھے فوراً اس کے پاس جانا چاہیے۔ وہ سب ریستوران سے اٹھ گئے، بل ادا کر کے باہر آئے۔ جے کافو نے جان بن کر کہا وہ اتنی تعداد میں خواب آور گولیاں کیوں کھائے گی؟ کیا تم سے اس کا جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں، ہم دونوں بہت محبت سے رہتے ہیں، پتہ نہیں اس نے کیوں ایسا کیا ہے۔ وہ تینوں اپنی کار میں بیٹھ کر تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے ادھر جانے لگے۔ یہ سامو بار بار خیال خوانی کے ذریعے مونا کے دماغ میں جا کر اسے پکار رہا تھا، خیال خوانی کے ذریعے جھنجھوڑتا ہوا کہہ رہا تھا دیکھو آنکھیں نہ بند کرو، سو نہ جانا، اپنی نیند سے لڑتی رہو، میں آ رہا ہوں، فوراً تمہیں قریبی اسپتال لے جاؤں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جے کافو نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا کیا مصیبت ہے؟ اسی دن کے لیے میں تم دونوں کو منع کرتا تھا کہ عشق نہ کرو، شادی نہ کرو، مستقل طور پر کوئی عورت ساتھ رہے گی تو مصیبت بنتی رہے گی، کیا یہ مصیبت نہیں بن رہی ہے؟ ہم تینوں ایک ساتھ وہاں جانے کی حماقت کر رہے ہیں، کیا ہم دشمنوں کی نظروں میں نہیں آئیں گے؟ اور کیا یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ کسی نے مونا کے دماغ میں گھس کر اسے خواب اور گولیاں کھانے پر مجبور کیا ہو؟
जेफलो ने कहा, गाड़ी एक किनारे रोको। जेफलो ने कार को सड़क के एक तरफ फुटपाथ के पास रोक दिया, फिर बोला, क्या बात है? जेफलो ने कहा, तुम दोनों जज्बाती होकर बातें कर रहे हो। जे सामू उसके चोर ख्यालात नहीं पड़ रहा है, ख्वाह इसे झंझोड़ कर जगाए रखने की कोशिश कर रहा है। असल बात यह है कि इसने ख्वाब और गोलियां नहीं खाई हैं। क्या? इन दोनों ने चौंक कर इसे देखा। वो बोला, मैं इसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था और ये मालूम हो रहा था कि इसने जो गोलियां खाई हैं इनका कोई असर इस पर नहीं हो रहा है, इस पर नींद गालिब नहीं आ रही है। तुम दोनों इसके चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर लो। फिर वो तीनों इसके दिमाग में जाकर इसके ख्यालात पढ़ने लगे। पता चला कि वो 12 अदद गोलियां इस पर असर नहीं कर रही हैं। उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा। फिर जे काफू ने कहा, यार सामू, तुमने तो हमें परेशान कर दिया। तुम कैसे इसके ख्यालात पढ़ रहे थे? कैसे तुमने समझ लिया कि वो ख्वाब और गोलियां खा रही थी? मैंने इसके ख्यालात से मालूम किया। इसकी सोच बता रही थी कि वो ख्वाब और गोलियां खा रही है। अगर ये गलत है तो इस बात का जवाब दो कि वो 12 अदद गोलियां किस लिए खा रही थी, और अगर वो ख्वाब और गोलियां नहीं थी तो यूं ही मामूली सी गोलियां इसने क्यों खाई हैं? जेकाफू ने कहा, हाँ, ये सोचने की बात है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी और अब इन गोलियों का असर इस पर क्यों नहीं हो रहा। जेफलो ने कहा, हमें ये सोचना चाहिए वो जो कुछ भी करती जा रही है इसके पीछे किसी टेलीपैथी जानने वाले का हाथ है। कोई मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाला इसके दिमाग में जगह बना चुका है और इसी ने इसे ख्वाब और गोलियां खाने पर मजबूर किया था। जेसामू ने कहा, लेकिन इसने ऐसी गोलियां मेरी मोना को क्यों खिलाई जो इसे नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, और इससे वो मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाला क्या फायदा उठाना चाहता है? जेकाफू ने कहा, एक ही बात समझ में आती है, किसी मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाले ने इसे मजबूर किया होगा कि वो ख्वाब और गोलियां खाकर खुदकुशी करे। लेकिन जो गोलियां इसने खाई वो यहाँ तो किसी तरह बदल गईं, या जहाँ से इसने गोलियां खरीदी होंगी इस केमिस्ट ने इसे गलत गोलियां दे दी होंगी। जेसामू ने कहा, सामू, तुम किसी टैक्सी में अपनी मोना के पास जाओ, मैं जेकाफू के साथ रहूंगा और हम ख्यालखानी के जरिए तुमसे मालूम करते रहेंगे। तुम ख्वाब और गोलियों के सिलसिले में मोना से जवाब तलब करो और इसके चोर ख्यालात अच्छी तरह पढ़ो, शायद किसी मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाले का सुराग मिल सके। जेसामू कार से उतरकर फुटपाथ पर आया, फिर एक टैक्सी में बैठकर चला गया। जेकाफू ने कार स्टार्ट की, फिर रास्ता बदलकर अपनी रिहाइशगाह की तरफ जाने लगा। सोचने लगा, ये क्या हो गया? वो तो ख्वाब और गोलियां लेकर आई थी, इनका असर क्यों नहीं हुआ? क्या वाकई केमिस्ट ने गलती से दूसरी दवा दे दी है? यही बात हो सकती थी, केमिस्ट ने गलती से दूसरी गोलियां दे दी होंगी। बहरहाल अभी मोना की जिंदगी थी और जब तक किसी की जिंदगी होती है कोई मारने वाला शहज़ और भी इसे नहीं मार सकता। सोफिया और दलेर अफरीदी एक गरीब टैक्सी ड्राइवर रामा राव के मकान में पेइंग गेस्ट की हैसियत से पहुंच गए थे। वहां इनका ख्याल था कि टेलीपैथी जानने वाली अल्पा और काला जादू जानने वाला भीमा से वो महफूज रह सकेंगे। इनके दुश्मन फिलहाल ये नहीं सोचेंगे कि वो दोनों गरीबों के मोहल्ले में एक गरीब टैक्सी ड्राइवर के मकान में छुपे हुए हैं। अफरीदी ने कहा, मैं यहाँ फिल्मों में हीरो बनने आया था, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का हीरो बनने के बाद फिल्मों को भूल गया हूँ। वो इसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा चाहने वाला मिला है और तुम इतने दलेर हो और ऐसे अजीबो गरीब हो कि मैं आंखें बंद करके तुम पर सारी जिंदगी एतमाद कर सकती हूँ और ये इत्मीनान कर सकती हूँ कि तुम मुझे भीमा और अल्पा जैसे दुश्मनों से बचाते रहोगे। तुम देखती जाओ, मैं तुम पर एक जरा आंच नहीं आने दूंगा। वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। कौन सी बात? फिल्मों में ऐसे सीन भी होते हैं कि हीरो हीरोइन अपने चेहरे बदलकर दुश्मनों को धोखा देते हैं। क्या हम मेकअप के जरिए चेहरे नहीं बदल सकते? हाँ, बदल सकते हैं। मैं मेकअप करना जानती हूँ, लेकिन हम अपने चेहरे नहीं बदलेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम कल यहाँ से किसी फ्लाइट में पाकिस्तान चले जाएं। वो तो हम जरूर जाएंगे, इसीलिए तो कहती हूँ चेहरे नहीं बदलेंगे। हमें अपने पासपोर्ट के मुताबिक इसी चेहरे के साथ सिफारत खाने जाकर वीजा हासिल करना होगा। अफरीदी ने तायद में सारी लाकर कहा, हाँ, मैं भूल गया था। हम गुस्ल करके लिबास तब्दील करने के बाद यहाँ से निकलेंगे, किसी रेस्तोरां में लंच करेंगे, फिर सफारत खाने जाएंगे। तुम ऐसा कह रहे हो जैसे ये सब कुछ बहुत आसान होगा। मुश्किल क्या होगी? हम इस चेहरे के साथ बाहर निकलेंगे, सफारत खाने वगैरह जाएंगे, रेस्तोरां में खाना खाएंगे, पब्लिक प्लेस में रहेंगे। तो क्या भीमा और इसके आलाकार हमें तलाश नहीं कर लेंगे? इन्हें अब तक हमारे फरार होने की खबर हो चुकी होगी। अल्पा भी अपने आलाकारों के जरिए हमें तलाश कर रही होगी। ये तो बड़ा मसला पैदा हो गया। हम अपने चेहरे नहीं बदल सकते। हमें पासपोर्ट की तस्वीरों के मुताबिक दफ्तर जाकर वीजा हासिल करना है और दूसरी तरफ हम इन चेहरों के
کے ساتھ باہر نکلیں گے تو دشمنوں کے اعلی کاروں کی نظروں میں آ جائیں گے۔ صوفیہ نے کہا، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ویزا حاصل کرنے کے بعد بھی ہم یہاں سے نہ جا سکیں، کیونکہ دشمنوں کے اعلی کار ایئرپورٹ اور بندرگاہ میں ہر طرف پھیلے ہوں گے اور ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ جب بھی ہم نظر آئیں گے وہ ہم پر حملے کریں گے۔ تم تنہا ہو، آخر کتنوں کا مقابلہ کرو گے؟ جبکہ ان کے ذریعے الپا اور بیما اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو آزمائیں گے۔ ان صلاحیتوں کے سامنے تم بے بس ہو جاؤ گے۔ میرے بے بس ہونے کی بات نہ کرو، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ کیا تم مجھے کمزور سمجھتی ہو؟ میں تمہیں بہت شاذ سمجھتی ہوں، لیکن میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم دشمنوں کی خیال خوانی کی لہروں کو چھینک مار کر باہر نکال دو گے، لیکن میں کیا کروں گی؟ تم بھی چھینک مارا کرو گی۔ ایک بار میرا نسخہ آزماؤ گی اور کامیاب ہو جاؤ گی تو پھر دشمنوں کی ٹیلی پیتھی سے خوف نہیں آئے گا۔ چلو میں مانتی ہوں کہ میں ایسا کروں گی، لیکن بیما کے کالے جادو سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ کالے جادو سے ہمیں خدا بچائے گا۔ تم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے دعائیں دی ہیں اور میری حفاظت کے لیے انہوں نے جس طریقے پر مجھے عمل کرنے کے لیے کہا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ اس وقت تک کوئی دشمن مجھ پر غالب نہیں آ سکے گا۔ میں تمہاری بات کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جب کسی بزرگ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں بھی اپنی ذہانت سے اور اپنی تدبیروں پر عمل کرتے ہوئے دشمنوں سے محفوظ رہنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔